آج ہم ایک بہت اہم اسلامی تحریک کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، شیعہ تحریک، جس کی تاریخ، جس کے نظریات آج بھی بہت ریلیونٹ ہیں۔ جی بالکل، اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جاوید احمد غامدی صاحب کے ایک لیکچر کا خلاصہ ہے۔ یہ لیکچر اس تحریک کی ابتدا، اس کے خاص نظریات اور تاریخی سفر پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ غامدی صاحب کی جو انسائٹس ہیں، ان کی مدد سے اس تحریک کے بنیادی نکات کیا ہیں، وہ منفرد تصورات کون سے ہیں، اور تاریخ میں اس کا سفر کیسا رہا، اسے ذرا آسان لفظوں میں سمجھا جائے۔ جی چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ تو آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ اچانک شروع ہو گئی تھی؟ نہیں، اچانک نہیں تھی۔ اس کی جڑیں تو اسلام کے بالکل شروع کے دنوں میں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد جو واقعات ہوئے نا، وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا۔ غامدی صاحب خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا ذکر کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ پہلے قریش کی قیادت کے بارے میں فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش۔ ہاں، کہ یعنی امت کے لیڈر قریش سے ہوں گے۔ جی بالکل، اور پھر فوراً بعد وہ ثقیفہ بنی ساعدہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار مدینہ وہاں جمع ہو گئے تھے اور خلافت کے لیے ظاہر ہے اپنی خدمات کی بنیاد پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ تو صورتحال تھوڑی نازک تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ حضرت ابو بکر نے بڑی حکمت سے کام لیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کا حوالہ دیا، الائمۃ من قریش۔ اچھا۔ اور وہاں انصار کے ایک بڑے لیڈر تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی۔ تو اس پر انصار مان گئے اور حضرت ابو بکر کی خلافت پر بیعت ہو گئی۔ لیکن وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر نے بڑی جلدی بیعت لے لی تھی ثقیفہ میں، اس پر غامدی صاحب کچھ کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ صحیح بخاری کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک خطبہ بیان کرتے ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجہ بتائی ہے۔ اچھا، کیا وجہ بتائی؟ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس وقت فوراً فیصلہ نہ کیا جاتا نا تو بہت شدید قسم کا انتشار پھیل سکتا تھا، پھوٹ پڑ سکتی تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ایسی تھی کہ سب ان پر متفق ہو سکتے تھے، تو ان کے نام پر فوراً اتفاق کر کے اس ممکنہ فتنے کو روکا گیا۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا کہ اگر وہ رات گزر جاتی نا فیصلے کے بغیر تو اگلی صبح نہ جانے کیا طوفان آ جاتا۔ یعنی امت کو انتشار سے بچانا مقصد تھا۔ لیکن کیا سب لوگ اس پر متفق تھے؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف تھا؟ غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ ہاں، اگلے دن کچھ لوگوں کو، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریبی ساتھی شامل تھے، انہیں یہ احساس ضرور ہوا کہ اتنا بڑا فیصلہ تھا، ان سے بھی مشورہ ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، تو یہیں سے وہ اختلاف شروع ہوا جسے بعد میں جی، یہیں سے ایک سیاسی اختلاف کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطۂ آغاز نظر آتا ہے۔ تو کیا اسی کو شیعہ کہا گیا؟ یہ لفظ کہاں سے آیا؟ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، شیعہ تو عربی کا عام لفظ ہے، مطلب ہوتا ہے گروہ یا جماعت یا کسی کا حامی۔ قرآن میں بھی آیا ہے یہ لفظ۔ اچھا۔ غامدی صاحب یہ واضح کرتے ہیں کہ شروع میں یہ لفظ صرف ایک پولیٹیکل سٹینڈ کی نشاندہی کرتا تھا، جیسے شیعہ نے علی، مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے حامی۔ تاریخ میں تو شیعہ نے معاویہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ کوئی مذہبی اصطلاح نہیں تھی شروع میں۔ یعنی شروع میں صرف پولیٹیکل گروپنگ تھی، تو پھر یہ ایک الگ مذہبی فقہی مکتب کیسے بن گیا؟ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئی، مطلب اس میں تقریباً 250 سال لگے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور خاص طور پر کچھ تاریخی واقعات، سانحات جیسے کربلا کا واقعہ، ان چیزوں نے اس سیاسی اختلاف کو گہرا مذہبی اور کلامی رنگ دے دیا۔ تو جو بات ایک سیاسی رائے کے طور پر شروع ہوئی تھی نا، وہ پھر نسلوں تک چلتی گئی، علمی بحثیں ہوئیں، تاریخی تجربات ہوئے، اور وہ ایک منظم نظریاتی اور فقہی نظام بن گیا۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ کیسے سیاسی اختلاف وقت کے ساتھ مذہبی عقائد میں ڈھل گیا۔ اچھا، اب آتے ہیں ان بنیادی اصولوں پر جنہیں اصول خمسہ کہا جاتا ہے شیعہ فکر میں۔ 5 بنیادیں، یہ کیا ہیں اور یہ کیسے بنے؟ جی، یہ جو 5 اصول ہیں، توحید، عدل،
نبوت، امامت اور معاد یعنی آخرت، یہ اصل میں بعد کے جو علماء تھے نا، ان کی طرف سے کی گئی ایک علمی ترتیب ہے۔ اچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے اہل سنت میں ارکان اسلام ہے، یا پہلے زمانے میں برِ صغیر میں 6 کلمے یاد کرواتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ اس مکتب فکر کے جو خاص امتیازی نظریات ہیں ان کو واضح کیا جائے، ان کو منظم کیا جائے۔ ٹھیک، تو پہلا اصول ہے توحید۔ اب توحید تو سبھی مسلمان مانتے ہیں، اس پر الگ سے زور دینے کی کیا خاص وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جب علم کلام کی بحثیں شروع ہوئیں تو توحید کی تشریح میں کچھ باریک فرق سامنے آئے۔ تو غامدی صاحب کے مطابق شیعہ علم کلام نے کچھ خاص باتوں پر زیادہ زور دیا۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ اللہ کی جو صفات ہیں جیسے علم ہے، قدرت ہے، وہ اس کی ذات سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ عین ذات ہے۔ اللہ کسی قسم کے اجزاء سے مل کر نہیں بنا، وہ مرکب نہیں ہے۔ اسی طرح خدا کے جسم اختیار کرنے یعنی تجسیم یا کائنات میں حلول کر جانے، ان تصورات کو سختی سے رد کیا گیا۔ اور ایک اور اہم نقطہ یہ کہ ان کے نزدیک دنیا میں یا آخرت میں خدا کو آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے، رؤیت باری تعالیٰ کی نفی کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا اصول ہے عدل۔ اب عدل کا مطلب تو انصاف ہے، یہاں اس کا کیا خاص مطلب ہے؟ یہاں عدل کا تعلق ایک گہری بحث سے ہے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا فیصلہ عقل کر سکتی ہے یا صرف شریعت یعنی وحی بتاتی ہے۔ اچھا، حسن و قبح کی بحث جیسے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو شیعہ مکتب فکر اور معتزلہ بھی یہ مانتے ہیں کہ بنیادی اچھائی برائی کو عقل سمجھ سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے کاموں میں اختیار حاصل ہے، تبھی تو آخرت میں جو جزا سزا ملے گی وہ عدل کہلائے گی۔ یعنی اگر اختیاری نہ ہو تو سزا کیسی؟ بالکل۔ غامدی صاحب یہی وضاحت کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا بغیر کسی وجہ یا حکمت کے کسی کو بھی جنت یا جہنم میں ڈال دے، یہ عدل الہی کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی خدا کا ہر کام حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ جی، ان کے نزدیک یہی ہے۔ تیسرا اصول نبوت، اس میں کیا خاص بات ہے؟ بنیادی عقیدے تو وہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن غامدی صاحب نشاندہی کرتے ہیں کہ شیعہ فکر میں انبیاء کی عصمت پر بہت زیادہ زور ہے۔ عصمت یعنی معصوم ہونا؟ جی، یعنی ان کا ہر قسم کی غلطی، گناہ، حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی بھول چوک سے بھی مکمل طور پر پاک ہونا۔ ان کے نزدیک نبی سے کسی قسم کی لغزش ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، نبوت کے بعد پھر آتا ہے چوتھا اصول، اور شاید سب سے زیادہ اہم اور مختلف بھی، امامت۔ یہ وہ پوائنٹ ہے نا جہاں شیعہ اور سنی فکر میں شاید سب سے بڑا فرق ہے۔ جی ہے، بالکل۔ امامت کا تصور ہی شیعہ فکر کا آپ کہہ لیں مرکزی ستون ہے، اور یہاں امامت سے مراد ہے امامت کبریٰ۔ امامت کبریٰ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت مسلمہ کی دینی اور سیاسی قیادت۔ اور امام کا کام صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ شریعت کی حفاظت، اس کا نفاذ، دین کی صحیح تعلیم دینا، مسلمانوں کی روحانی تربیت، یہ سب امام کی ذمہ داری ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس نظریے کے مطابق امام بنتا کیسے ہے؟ کون بناتا ہے؟ عوام؟ نہیں، یہی تو اصل فرق ہے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق امام عوام کے ووٹ یا مشورے سے نہیں بنتا، امام کا تقرر اللہ تعالیٰ براہ راست کرتا ہے، بالکل جیسے نبیوں کو اللہ چنتا ہے۔ اور یہ تقرر نبی کے ذریعے امت کو بتایا جاتا ہے۔ تو امام جو ہے وہ عوام کا نمائندہ نہیں، وہ خدا کا نمائندہ ہے۔ اس لیے اس کی حکومت الہیہ یعنی ڈیوائن گورنمنٹ کہلاتی ہے۔ اور کیا وہ معصوم بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل، چونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ ہے، تو جیسے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، ویسے ہی امام بھی ہر قسم کی غلطی سے پاک ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس کی کوئی تاریخی بنیاد؟ مطلب یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ اس نظریے کی بنیاد وہ واقعہ ہے جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ غدیر خم؟ جی، عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج سے جب واپس آ رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر روکے، ایک خطبہ دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ ہاں، یہ جملہ تو سنا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔
بالکل، تو اسی فرمان کو حضرت علی کی امامت اور خلافت پر اللہ کی طرف سے واضح تقرری یعنی نص سمجھا جاتا ہے۔ غامدی صاحب کے مطابق شیعہ نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو اپنا جان نشین بنا دیا تھا، لیکن صحابہ کی اکثریت نے مختلف وجوہات کی بنا پر اس کو قبول نہیں کیا اور سقیفہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ اوہو، اچھا، تو اسی وجہ سے پھر وہ تولی اور تبری کے تصورات ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ تولی یعنی ائمہ اہل بیت سے محبت رکھنا، ان کی پیروی کرنا، اور توری یعنی ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا جنہوں نے اس نظریے کے مطابق ان کا حق امامت غصب کیا۔ یہ دونوں چیزیں شیعہ شناخت کا بہت اہم حصہ ہیں۔ تو امامت کا یہ سلسلہ پھر حضرت علی سے کیسے آگے بڑھا؟ ان کے نظریے کے مطابق پہلے امام تو حضرت علی رضی اللہ ہوئے، ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ دوسرے امام بنے، جنہوں نے آپ جانتے ہیں امت میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ کے حق میں خلافت چھوڑ دی تھی۔ جی۔ تیسرے امام حضرت حسین رضی اللہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد پھر امام زین العابدین رضی اللہ، پھر امام محمد باقر رضی اللہ، اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ۔ یہ سلسلہ یوں چلا۔ امام جعفر صادق کا دور تو بڑا علمی دور مانا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کا دور عباسی خلافت کے شروع کا تھا۔ انہیں نسبتاً زیادہ سکون ملا علمی کام کے لیے۔ غامدی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو ابو مسلم خراسانی تھا نا، جس نے عباسیوں کو طاقت میں لایا تھا، اس نے امام جعفر صادق کو خلافت کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن امام نے انکار کر دیا تھا، کہا کہ نہ تم میرے لوگ ہو نہ یہ میرا زمانہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حالات کو سیاسی قیادت کے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، یہ سلسلہ پھر کہاں تک جاتا ہے؟ 12 اماموں تک؟ تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9ویں، امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں، اور پھر 11ویں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ یہ 12 امام ہیں جن کو اثنا عشری یعنی 12 شیعہ مانتے ہیں، اور یہی شیعوں کی اکثریت ہے۔ اور 12ویں امام، ان کا کیا معاملہ ہے؟ غیبت کا تصور وہیں سے آتا ہے۔ جی، 11ویں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تقریباً 260 ہجری میں۔ ان کے بعد ان کے جانشین کے بارے میں تھوڑا ابہام پیدا ہوا۔ تو اثنا عشری عقیدہ یہ ہے کہ ان کے ایک چھوٹے بیٹے تھے محمد المہدی، جو 12ویں امام ہیں۔ اچھا۔ وہ تقریباً 260 ہجری میں ہی لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس پہلے دور کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت۔ یہ کوئی 70 سال چلی، 329 ہجری تک۔ 70 سال؟ تو اس دوران رابطہ کیسے رہتا تھا؟ اس دوران امام کا رابطہ اپنے 4 خاص نمائندوں، جنہیں سفرا کہتے ہیں، ان کے ذریعے عوام سے رہتا تھا۔ لیکن 329 ہجری میں جب آخری سفیر کی بھی وفات ہو گئی تو پھر غیبت کبریٰ یعنی بڑی غیبت کا دور شروع ہو گیا، جو آج تک جاری ہے۔ آج تک؟ تو عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی زندہ ہیں، غیبت میں ہے، اور آخری زمانے میں وہ مہدی آخر الزماں کے طور پر ظاہر ہوں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اچھا، یعنی مہدی کا انتظار یہ ایک بہت مرکزی چیز ہے ان کے ہاں۔ جی بالکل، اور اسی انتظار کے دوران امت کی رہنمائی کون کرے گا، یہ سوال بھی اہم ہے، جس پر ہم آگے آئیں گے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جانشینی پر کچھ اختلافات بھی ہوئے۔ اچھا۔ جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد کچھ لوگوں نے ان کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو امام مانا، ان سے پھر اسماعیلی فرقہ نکلا جو 7 اماموں کو مانتے ہیں، اور ان سے آگے پھر بوہرا، آغا خانی وغیرہ بنے۔ ٹھیک۔ اب آتے ہیں 5ویں اور آخری اصول پر، معاد یعنی آخرت۔ اس پہ کیا کوئی خاص بات ہے؟ دیکھیں، آخرت کے جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں نا، مرنے کے بعد زندہ ہونا، حساب کتاب، جنت دوزخ، وہ تو سب مشترک ہیں۔ غامدی صاحب کے مطابق کچھ تفصیلات میں زور کا فرق ہے۔ مثلاً یہ کہ گنہگار مسلمان سزا بھگت کر آخر کار جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ جنت میں صرف روح نہیں ہوگی، جسم بھی ہوگا، یعنی جسمانی وجود ہوگا۔ جزا یعنی انعام میں اللہ کا فضل شامل ہوگا، لیکن سزا بالکل گناہوں کے برابر ہوگی، عدل کے اصول کے تحت۔
اچھا، البتہ شفاعت کا تصور بھی ہے کہ انبیاء یا ائمہ کی سفارش سے سزا کم یا معاف ہو سکتی ہے۔ چلیں یہ تو ہو گئے نظریاتی اصول دین۔ اب عملی عبادات، فروع دین، ان میں کیا بڑے فرق ہیں جن کا غامدی صاحب ذکر کرتے ہیں؟ جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہیں ہی۔ شیعہ فقہ میں ان کے ساتھ دو اور چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، ایک خمس اور دوسرا جہاد۔ اچھا، پہلے نماز، روزہ، حج کو دیکھ لیں، ان میں کیا فرق ہے؟ نماز کی جو شکل ہے، قیام، رکوع، سجدہ، وہ تو تقریباً ویسی ہی ہے۔ غامدی صاحب کچھ ظاہری فرق بتاتے ہیں، جیسے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا، جی، سجدہ کرتے وقت پیشانی زمین پر یا زمین سے اگنے والی کسی ایسی چیز پر رکھنا جو کھائی یا پہنی نہ جاتی ہو، جیسے مٹی کی ٹکیا ہوتی ہے سجدہ گاہ۔ ہاں وہ دیکھیے۔ وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے گیلے ہاتھ سے مسح کرنا، اور نماز میں ہاتھ باندھنے کے بجائے سائیڈوں پر کھلے رکھنا۔ اچھا، اور روزہ، حج؟ روزے میں سحری اور افطاری کے وقت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے احتیاط کی وجہ سے۔ حج میں جو لوگ میقات یعنی حدود حرم سے باہر سے آتے ہیں، ان کے لیے حج تمتع ہی کرنا ضروری ہے، یعنی پہلے عمرہ پھر حج، اور حج کے آخر میں ایک اضافی طواف ہوتا ہے، طواف نساء۔ ٹھیک، اب آتے ہیں زکوٰۃ اور خمس پر۔ خمس تو بہت الگ چیز لگتی ہے۔ جی، زکوٰۃ میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک زکوٰۃ صرف 9 چیزوں پر ہے: گندم، جو، کھجور، کشمش، سونا، چاندی، اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری، بس۔ باقی چیزوں پر نہیں؟ باقی آمدنی پر خمس ہے۔ خمس کا مطلب ہے 5واں حصہ، یعنی 20%۔ یہ ہر قسم کی سالانہ بچت، مال غنیمت، معدنیات، کاروبار کے منافع، ان سب پر لاگو ہوتا ہے۔ 20%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ یہ جاتا کہاں ہے؟ اس 20% کے 2 حصے ہوتے ہیں، آدھا سادات بنی ہاشم یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے لیے، اور باقی آدھا امام کے لیے۔ چونکہ امام غیبت میں ہے تو یہ حصہ اب مجتہدین کے ذریعے دین کے کاموں، اداروں وغیرہ پر خرچ ہوتا ہے۔ اور جہاد؟ جہاد کو بھی ایک اہم فریضہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر اپنے دفاع میں یا اگر امام وقت حکم دیں۔ دین کے یہ سب احکام اور عقائد جاننے کے لیے وہ کن چیزوں کو اپنا ماخذ مانتے ہیں؟ سورسز کیا ہیں؟ غامدی صاحب بتاتے ہیں کہ بنیادی ماخذ تو ظاہر ہے، قرآن مجید ہی ہے۔ دوسرا اہم ماخذ حدیث ہے، لیکن یہاں حدیث کا مطلب تھوڑا وسیع ہے۔ کیسے؟ اس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یعنی سنت ہی نہیں، بلکہ جو 12 معصوم امام ہیں نا، ان کے اقوال اور افعال کو بھی دین کا ماخذ اور حجت مانا جاتا ہے۔ اچھا، اماموں کی باتیں بھی حدیث ہیں؟ جی، ان کے نزدیک تیسرا ماخذ عقل ہے، خاص طور پر عقائد کو سمجھنے میں، اور چوتھا اجماع۔ لیکن اجماع تبھی معتبر ہے جب اس سے امام کی رائے کا پتہ چل جائے یا پھر غیبت کے دور میں بڑے مجتہدین کا اتفاق ہو۔ اور حدیث کی کون سی کتابیں مستند ہیں ان کے ہاں، جیسے ہمارے ہاں صحیح ستہ ہیں؟ ان کے ہاں حدیث کی 4 سب سے بنیادی اور مستند کتابیں ہیں، جنہیں کتب اربع یعنی 4 کتابیں کہتے ہیں۔ کون کون سی؟ الکافی، مصنف ہیں الکلینی، دوسری من لا یحضرہ الفقیہ، مصنف ہیں شیخ صدوق، اور تیسری اور چوتھی تہذیب الاحکام اور الاستبصار، ان دونوں کے مصنف شیخ طوسی ہیں۔ ان میں زیادہ تر روایات اماموں سے منسوب ہیں۔ آپ نے کہا کہ عام آدمی کے لیے مجتہد کی تقلید ضروری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، چونکہ ہر بندہ تو خود قرآن حدیث سے مسائل نہیں نکال سکتا نا، تو غیبت کے دور میں یہ اصول بنا کہ ہر شیعہ پر لازم ہے کہ وہ فقہی مسائل میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے، زندہ اور سب سے زیادہ علم والے مجتہد کی تحقیق پر عمل کرے، یعنی اس کی تقلید کرے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نظریات اور عبادات۔ تاریخی طور پر یہ فکر پھیلی کیسے؟ آج کل کہاں زیادہ ہے؟ دیکھیں، اس فکر کے ابتدائی آثار تو پہلے 3 خلفاء کے دور میں بھی ملتے ہیں، لیکن ایک منظم مکتب کے طور پر یہ زیادہ پھیلی عباسی دور میں، جب اماموں کو کچھ علمی آزادی ملی، ان کے شاگردوں نے تعلیمات کو لکھا۔ لیکن ریاستی سطح پر جو بڑا عروج ملا نا، وہ صفویوں کے دور میں ملا، 16ویں صدی میں، جب ایران کو سرکاری طور پر شیعہ ریاست بنایا گیا، اور وہ آج تک شیعہ اکثریتی ملک ہے۔ اور علمی مراکز؟ علمی اور روحانی مراکز میں عراق کے شہر نجف، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور کربلا،
جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے اور واقعہ کربلا ہوا تھا، ان کو بہت مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ ایک بہت اہم سوال آج کے دور کا ہے، امام تو غیبت میں ہیں، تو حکومت کیسے چلے گی؟ ریاست کا کیا ہوگا؟ یہیں پر ولایت فقیہ کا نظریہ آتا ہے نا؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم اور نسبتاً نیا تصور ہے، خاص طور پر ایران کے انقلاب کے بعد تو بہت مشہور ہوا۔ غامدی صاحب کے مطابق ولایت فقیہ کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ 12ویں امام غائب ہیں تو ان کی واپسی تک معاشرے کی سیاسی اور دینی قیادت کی ذمہ داری اس فقیہ یعنی مجتہد پر ہے جو علم، تقوی اور انتظامی صلاحیت میں سب سے بہتر ہو۔ یعنی وہ امام کا نائب ہوگا؟ جی، وہ امام کے نائب کے طور پر حکومت قائم کرنے اور چلانے کا حق رکھتا ہے۔ اسی نظریے نے ایران میں موجودہ نظام کی بنیاد رکھی ہے۔ تو یہ امام کی غیر موجودگی میں حکومت چلانے کا ایک عملی حل ہے ان کے نزدیک؟ بالکل، یہ ایک اجتہادی حل ہے جو غیبت کے دور کے سیاسی خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں غامدی صاحب کا لیکچر میں وہ جو محرم کی رسومات ہیں، تعزیہ، ماتم، جلوس، ان کے بارے میں بھی کچھ ہوگا؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ جی، غامدی صاحب ان رسومات کو تمثیل کہتے ہیں، ریپرزنٹیشن یا ڈرامیٹائزیشن۔ تمثیل؟ وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے حج میں ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، صفا مروہ کے بیچ دوڑتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، یہ سب علامتی چیزیں ہیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ محرم کے جلوس، تعزیے، علم، ذوالجناح، ماتم، یہ سب چیزیں واقعہ کربلا، حضرت حسین علیہ السلام کی مظلومیت، امامت کا نظریہ، امام مہدی کا انتظار، ان سب تصورات کو ایک علامتی اور ڈرامائی انداز میں پیش کرتی ہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان تاریخی واقعات و نظریات کی یاد زندہ رہے، وہ نسل در نسل منتقل ہوں اور لوگوں میں ان شخصیات و نظریات سے گہری جذباتی وابستگی پیدا ہو۔ ایک اور خیال آ رہا ہے، خوارج کا۔ ان کی ابتدا بھی تو سیاسی اختلاف سے ہوئی تھی۔ شیعہ اور خوارج میں بنیادی فرق کیا رہا؟ غامدی صاحب ایک اہم فرق یہ بتاتے ہیں کہ خوارج جو تھے نا، وہ اپنے نظریات کو نافذ کرنے کے لیے بہت جلدی تشدد پر اتر آئے تھے۔ وہ اپنے مخالف حکمرانوں حتیٰ کہ عام مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانا جائز سمجھتے تھے۔ جبکہ جو مرکزی شیعہ فکر ہے، خاص طور پر امام کی غیبت کے نظریے کے بعد، وہ براہ راست مسلح جدوجہد کے بجائے زیادہ تر صبر، تقیہ یعنی اپنے عقیدے کو چھپانا مصلحت کے تحت، اور امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنے پر زور دیتی رہی ہے۔ اچھا۔ حالانکہ تاریخ میں کچھ شیعہ گروہوں نے، جیسے قرامطہ تھے یا اسماعیلیوں کے کچھ گروہوں، انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا، لیکن جو اثنا عشری اکثریت ہے وہ زیادہ تر پرامن رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کے بالکل شروع کے جو سیاسی اختلافات تھے، خاص کر قیادت کے سوال پر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت گہرے، پیچیدہ مذہبی، کلامی اور فقہی نظام میں ڈھل گئے، جس کے کروڑوں ماننے والے آج بھی ہیں اور جس کی اپنی ایک الگ تاریخ، نظریات اور رسومات ہیں۔ یقیناً، اور غامدی صاحب کے لیکچر سے جو ایک بنیادی نقطہ سوچنے کے لیے ملتا ہے نا، وہ یہی قیادت کے تعین کا ہے۔ کیا لیڈرشپ کا فیصلہ خدائی تقرر اور موروثیت سے ہوگا، جیسا کہ امامت کا نظریہ کہتا ہے، یا اس کا فیصلہ امت کے مشورے اور اتفاق رائے سے ہوگا، جیسا کہ خلافت کا سنی تصور ہے؟ یہ سوال تو آج بھی زندہ ہے۔ بالکل، یہ صرف تاریخ کی بات نہیں ہے۔ آج بھی مسلم دنیا میں ریاست کیسے چلے، جمہوریت کا کیا کردار ہو، مذہبی اتھارٹی کیا ہو، ان سب بحثوں پر یہ سوال گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ قیادت کے یہ مختلف ماڈل معاشروں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔